بس آزادار ہو. اللہ نے جو دیے ان کو وہ فضائل ہے اور امت نے جو دیے ہیں وہ مسائل. 28 رجب کا میں ایک واقعہ پڑھوں گا کہ چاند رات کی طرف. ایک صحابی رسول ہے حضرت عروہ غفاری، کہتے وہ اتنا بہرا تھا کہ بجلی کی کڑک کی آواز اس کے کانوں تک نہیں جاتی. لیکن ایک رات اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا. بیوی اشاروں سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں کسی کے رونے کی آوازیں سن رہا ہوں. بیوی رو کر کہتی ہے یہ رسول کی بیٹیاں رو رہی ہیں، یہ علی کی بیٹیاں رو رہی ہیں، یہ زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہیں. خدا کی قسم بیبیاں مدینے سے چلی روتی ہوئی. اسی لیے امام زمانہ السلام علی النازنین من العدل اوطان، میرے مظلوم امام پر گریہ کرتے ہوئے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان مسافروں پر جو وطن سے دور کیے گئے، جن سے وطن چھڑایا گیا. اجرکم اللہ. عزادارو، اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، ہمیں امام جعفر صادق کے گھر سے پتہ چل جاتا کہ آج یکم محرم ہے. عزادارو، یہ امام وہ امام ہے جو ہماری عزاداروں کے ضامن ہے. کوئی بھی میری مولا کی بارگاہ میں آتا نا تو امام پوچھتے کیا میرے جد مظلوم کی زیارت کے لیے گیا ہے؟ کیا میرے چچا عباس کی زیارت کے لیے گیا ہے؟ یہ جتنے بھی ہم زیارتیں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، ایسے جملے جو پڑھتے ہیں ہم زیارتیں جا کر امام کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، یہ سارے امام جعفر صادق کا کلام ہے. یہ وہ امام ہے جو فرماتے ہیں میرے جد کی زیارت کیا کرو. جب کسی نے پوچھا نا کہ مولا اس کا اجر، امام فرماتے ہیں میں جعفر صادق ضامن ہوں جنت کا، میرے مظلوم جد کی زیارت کے لیے جایا کرو. بس عزادارو، چاند نظر آیا نا، چاند، امام نے رونا شروع کر دیا. امام کے آنسو جاری ہوئے. امام پوچھتے ہیں کچھ تم میں ایسا ہے جو مجھے مرثیہ سنائے؟ ایک شخص کھڑا ہوا کہتا ہے مولا میں مرثیہ گو نہیں ہوں، میں مرثیہ خواہ ہوں. مرثیہ میں پڑھ سکتا ہوں لکھ نہیں سکتا. مولا فرماتے میں یہی چاہتا ہوں تو پڑھ، اپنا لے آ کر یہاں پر پڑھ. اس نے کہا مولا بسم اللہ میں پڑھتا ہوں. امام نے کہا ٹھہر جا. غلام سے کہا کہ ممبر لے آؤ. امام نے جب اشارہ کیا تو غلام ممبر لے کے آیا. اشارہ کیا کہ ممبر پر چلا جا. راوی کہتا ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے امالی میں یہ واقعہ ہے کہ جب ممبر آیا میں ممبر پر بیٹھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں شروع کروں. وہ مرثیہ خاں کہتا ہے شروع کروں. امام نے مجھے روکا، رک جا. پھر امام نے غلام کو اشارہ کیا، وہ غلام کیا، ایک بڑی چادر لے کر آیا. مجمع کے درمیان تھوڑا دور نا چادر باندھ دی. راوی کہتا ہے کہ میں محسوس کر گیا کہ نبی زادیاں آ رہی ہیں، رسول کی بیٹی آ رہی ہے، سید زادیاں آ رہی ہے، بی بی آ رہی ہے. تھوڑی دیر بعد امام نے اشارہ کیا کہ مرثیہ شروع کر. میں نے مرثیہ شروع کیا، میں مرثیہ پڑھتا رہا. امام روتے رہے، امام گریہ کرتے رہے کہ اچانک امام نے میری طرف چہرہ بلند کیا. میں نے دیکھا کہ امام کے آنسو بہ رہے تھے. کہتا ہے مرثیہ جب میرا مرثیہ جب شباب پر پہنچا، عروج پر پہنچا، راوی کہتا ہے کہ میرے کانوں میں اب بیویوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. کہنے لگا کہ میں جب بیویوں کی آوازیں سنی نا میں خاموش ہو گیا. امام نے چہرہ بلند کیا، کیوں خاموش ہوا ہے؟
کا مولا بی بی کی آوازیں میرے کانوں تک آ رہی ہے. امام فرماتے ہیں انہی کو تو سنانا ہے کہ تمہارے جد کے ساتھ کیا ہوا, تمہاری دادی کے ساتھ کیا ہوا, زینب نے کیسے پتھر کھائے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلب. باتوں میں حسین